چلیں اب ہم اس آیہ کا خوبصورت حصہ، آخری حصہ دیکھتے ہیں، لفظ ملاقیہ پر جو ختم ہو رہی ہے، ملاقات پر اپنے رب سے۔ اب دیکھیے، پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ زندگی جو ہے نا، یہ ایک سفر ہے، بچپن سے لے کر انسان کے بڑھاپے تک اور پھر اس کے بستر مرگ تک۔ اب یہ جتنے بھی مرحلے زندگی کے گزرتے ہیں، وہ کچھ بھی یہاں پر نہیں ذکر ہوئے کہ انسان کتنی تکالیفیں اور قد اٹھا کر آخر تک اپنی زندگی کے جاتا ہے۔ صرف جو چیز یہاں پر ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ لگاتار تم چلے جا رہے ہو اس قد کے سفر میں، لگاتار اپنے رب کی طرف جا رہے ہو اور اسی سے ملنے لگے ہو۔ اب دیکھیں، زندگی کی ایک کتاب کی طرح ہے، کتاب کا بھی صفحہ ہم پلٹتے جاتے ہیں اور اپنی کتاب کے آخر پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر صفحہ ہمارا سمجھ لیں ایک زندگی کا ایک سٹیج ہے، ایک مرحلہ ہے، اسے ہم پار کرتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کرتے کرتے کتاب کے آخر پر آ جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ استاذہ میری زندگی اتنی جلدی گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا میرے دن کہاں چلے گئے۔ بالکل کل ہی کی بات لگتی ہے کہ میں بچی تھی، باہر کھیل رہی تھی، اور دیکھیں آج ان سفید بالوں کے ساتھ ادھر بیٹھی ہوں، اور پھر اب اپنی زندگی کے آخر لمحات پہ پہنچ گئی ہوں۔ اگر میں اپنے پیچھے دیکھو زندگی میں تو لگتا ہے صرف کوشش ہی کی، مشقت ہی کی، محنت ہی کی، اور کچھ بھی نہیں۔ زندگی مشقت ہی ہے، اور پھر ایک دن اپنے رب سے مل جانا ہے، بہت جلد ہی میں اپنے رب سے جا ملوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہی بتایا جا رہا ہے اس آیہ میں کہ چاہے کوششیں جو بھی کر لو، اپنے رب سے جا کے ملنا ہے۔ سبحان اللہ، ملاقیہ۔ اب یہاں پر آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو آخر میں آیا ہے ضمیر، اب وہ رب کی طرف بھی ہے کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے، اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ اگلی جو آیات آ رہی ہیں نا، جو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیسنز میں پڑھیں گے، نامہ اعمال کی بات ہو رہی ہے، تمہاری جو اعمال کی جو کتاب ہے اس سے جا ملو گے۔ تو یہ کوششیں کرتے کرتے تم اپنی کتاب سے جا ملو گے، اور اس میں سب کچھ ہوگا جو تم نے قد کیا، جو زندگی میں جس کے پیچھے بھاگتے رہے، جو کرتے رہے، وہ سب تمہارے سامنے آ جائے گا، تم اس سے جا ملو گے۔ تو ابھی ہم اس بات کو اگلے لیسن میں کریں گے۔ یہاں پر ہم ملاقیہ میں کی جو ضمیر ہے کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ملاقیہ، جو ہے وہ کلمہ، وہ یہ ہے، جلدی کے لیے آتا ہے، بہت ہی ارجنسی کے لیے، فوراً ہی ہو جائے گا، یعنی بہت ہی جلدی سے تم اپنے رب کو جا ملنے ہو۔ اتنی ہم لمبی زندگیاں گزارتے ہیں تو وہ سمجھیں پلک جھپکنے میں بس اپنے رب سے تم جا کے ملنے والے ہو۔ ثم کا بھی ہے لفظ، اس میں بھی جلدی ہے لیکن تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ، ہلکا سا ڈیلے، لیکن آ گیا تو اس میں تو کوئی دیری ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ تم اتنی جلدی اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ ابھی بھی دیکھ لیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں آدھی زندگیاں اپنی گزار بیٹھے ہیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا ہے، کوئی 40 کا، کوئی 30، کوئی 35، کس طرح وقت گزر رہے ہیں۔ کوئی اس سے چھوٹے بھی ہیں، الحمدللہ ہمارے تو قرآن کلاسز میں جو بھی سن رہے ہیں، بڑے بھی ہیں، تو چھوٹوں سے بھی دیکھ لو تو بھی ان کو لگتا ہے وہ ہم کل بیبی تھے، بڑے خوش ہوتے ہیں اپنی بچپن کی کوئی پکچر ہو اس کو دیکھ کر، بے شک خود ابھی 5-6 سال کے، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں، وہ تو ہم اتنے چھوٹے بیبی تھے، اتنا ٹائم گزر گیا ہے۔ تو سبحان اللہ، اسی طرح انسان بڑا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کا اسی لیے لفظ آیا ہے، ہر گزرتا لمحہ اپنے رب سے تمہیں قریب کر رہا ہے، اور تم اس چیز کو دھیان ہی نہیں دیتے، ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ وقت کدھر چلا گیا۔ ہاں، کبھی ہم سوچتے ہیں تو ہمیں اتنا لگتا ہے کہ ہاں سبحان اللہ، لیکن اکثر لوگوں کو تو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ وقت کہاں جا رہے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف دوڑے ہیں۔ اچھا، اب آپ اس لفظ ملاقیہ کو دیکھیں، جس کی جڑ ہے لام قاف یا، اور لاقا یلاقی لقان ملاقاتن، آپ اسے سمجھے کہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ملاقاتن کے
سامنے کسی کے بیٹھ جانا، فیس ٹو فیس کسی سے ملاقات کرنا، بالکل سامنے ہونا. ایک تو ہم کبھی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اب تو خیر فیس ٹائم ہے، وہ بھی ایک اسکرین کے پیچھے نا، ایک ایسے جس میں کوئی آڑ نہ ہو، بالکل سامنے آ جانا، ملاقات کر لینا. تو تم سبحان اللہ اپنے رب کے بالکل سامنے ہو گئے ایک دن. اللہ اکبر. اور ساتھ میں یہ جو ہا ہے نا، یہ ضمیر، علماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ہو چکا، یہ جو اضافہ ہی کا ہے نا ملاقی کے آخر میں، کہ جیسے ہو ہی چکا. گرامر کا ایک رول یہ بھی بتاتا ہے کہ تم مل ہی چکے ہو، یعنی کہ اتنا اس کو پکا سمجھو، اس میں تمہاری سفر ختم ہی ہو گیا. کان وعدا مفعولا، جیسے کہ سورہ مزمل میں آتا ہے نا کہ وہ جو وعدہ تھا وہ ہو گیا، پورا ہو گیا. تو اس کو ایسا ہی سمجھو کہ بس ابھی ہونے لگا ہے کسی وقت بھی. اور انسان کی موت بھی آ جائے، کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے، تو پھر اپنے رب سے جا ملتا ہے جو نیک صالح ہوتے ہیں. تو اس سورہ کی شروع آیات سے ہی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو تم نے اپنے رب سے بہت جلدی مل جانا، یوم القیامہ دور نہیں ہے. تو اپنی نگاہیں اپنی منزل کے اوپر رکھو، منزل کی فکر کرو. کہیں ہم جاتے ہیں سفر پہ تو کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے میپس میں ڈال دیتے ہیں ڈیسٹینیشن. اب کہتے ہیں 5 گھنٹے رہ گئے ہیں، 4 گھنٹے رہ گئے ہیں، اتنا وقت رہ گیا، وقت گزر نہیں رہا. بار بار ڈیسٹینیشن پہ وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے گھنٹے رہ رہے ہیں. اگر کہیں پہ ہم نے ریسٹ ایریا میں کہیں پہ اسٹاپ بھی کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، پھر کیا جلدی سے چلو اپنی منزل کو پہنچیں. ہم ایسا تو نہیں کہ ادھر ہی ہم چیزوں میں کھو جائیں، وہیں کی رنگینیوں میں، وہیں پہ وقت گزارے، ادھر ہی رہنا شروع ہو جاتے ہیں ریسٹ ایریا میں، چلو جی منزل کو تو بھول ہی گئے. ایسا نہیں ہے، ہمیں جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے تاکہ منزل تک پہنچنے، اسی کی طرف ہمارا نظر ہے. تو ہم بھی اپنی منزل کو نہ بھولیں، اس دنیا میں نہ کھو جائیں. ہماری منزل کیا ہے، اس کی طرف ہم نے قد کرنی ہے، اس پر نظریں رکھیں گے تو یہاں کا قد، ہماری جو کوشش ہے، مشقت، وہ بھی ٹھیک ہوگی اور اس کے اپنے رب کی طرف ہی ہوگی. جو اس زندگی کی جو منزل ہے ہماری، وہ کیا ہے، ہمارا رب، اسی سے ہم نے ملاقات کرنی ہے ایک دن. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جیسے جب اختتام ہو جائے گا ہمارے سفر کا، یوم القیامہ میں 5 سوالات کیے جائیں گے ہر انسان سے. تھوڑا سا ضعف پایا جاتا ہے اس حدیث میں. حدیث یہ ہے کہ ہر جو ابن آدم ہے وہ یوم القیامہ میں 5 سوالات کے جواب دیے بغیر نہیں آگے بڑھ سکے گا. اور وہ یہ سوالات ہیں: زندگی کے بارے میں اور اس نے کہاں لگائی، جوانی کے بارے میں اور اس نے کدھر خرچ کر دی، اس کے مال کے بارے میں اور اس نے کہاں سے کمایا، کہاں پر لگایا، اور پھر یہ کہ جو اس نے علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کیا کہ نہیں. اب ان 5 سوالوں کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں اور ان پر غور و فکر کریں. اور پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر، ان کو تو بہت ہی زیادہ سیریس ہونا چاہیے. اب تو آپ کے لیے سمجھیں ایک وہ الارم بج گیا. اب آپ نے سبحان اللہ اتنا وقت قرآن مجید کو سیکھنے میں لگایا ہے، سمجھنے میں. اور اس حدیث کے بعد اب آپ کی کیا ہے ذمہ داری؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے علم سیکھا ہے، سمجھا ہے، کیا اس کے اوپر عمل کیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لائے ہیں، یا خالی بس سن ہی لیا، سمجھ ہی لیا، بس ایکٹیویٹی کر لی، ختم. یا پھر آپ میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے، آپ کے گھر میں کوئی تبدیلی آئی ہے. کیونکہ جب ہم تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے آس پاس کے لوگ بھی تبدیل ہوتے ہیں، ان کو بھی اس خوشبو محسوس ہوتی ہے اور وہ بھی اس کے جو برکہ ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کی زندگی میں یہ آیا ہے قرآن. آپ سے اس چیز کا سوال ہوگا کہ علم کو عمل میں لائے کہ نہیں. پھر یہ کہ کیا آپ نے اس پیغام کو کسی تک پہنچایا، دوسروں کو پہنچایا، جو خود سیکھ رہے تھے کیا وہ دوسروں تک پہنچا ہے یا نہیں. اب ہر ایک اسٹوڈنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی کو، اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، کسی نہ کسی کو قرآن و مجید کی ہماری ان کلاسز کے ساتھ جوڑنا ہے. جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ اس کو بھی اس کا پیغام دیں، وہ بھی سیکھے. اور ہو سکتا ہے سیکھنے والا آپ سے آگے بڑھ جائے نیکیوں میں، عمل میں، اس دین کو پھیلانے میں، اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے.
اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کا ہمارے بارے میں سوال ہوگا۔ چاہے کتنی بھی زندگی میں تکلیفیں دیکھیں، قد ہمارے جو بھی تھے، اس کے بعد اپنے رب سے ملنا ہے اور پھر ان سوالوں کا جواب دینا ہے، اور رب سے بھی ملاقات جلد ہونے لگی ہے، اور ہمارے اپنے ہی نامہ اعمال سے کہ ہماری کوششیں کس کے لیے تھی، ہماری قد کس کے لیے تھی، کس کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے صبح دوپہر شام، ہماری تھکان کس کے لیے تھی، کس کے لیے ہم تھک رہے تھے، مشقتیں کر رہے تھے، وہ سب ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو اب اپنی زندگی پر غور کریں کہ میری کوشش کس کے لیے ہے، کس کی طرف ہے، اور میں کس حالت میں اپنے رب سے ملوں گی۔ کیا میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں بڑی خوش ہوں، ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں اپنے خالق سے ملوں گی جس نے مجھے پیدا کیا، اس دنیا میں لے کر آیا، کھلایا پلایا، میرے اوپر اتنا فضل و کرم کیا؟ یا پھر میں اپنے خالق سے ملنا ہی نہیں چاہتی، استغفر اللہ ربی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کا رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تو آپ تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ کیا میری کوششیں اللہ کے لیے ہیں، میرا نفس، میرا وقت جو ہے وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے میں اس کو بیچ رہی ہوں یا نہیں۔ اگر نہیں تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دیں جن کی قد، کوشش، محنت، ان کا وقت، ان کی مشقت اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہو، اور وہ اپنے نفس کو اپنے رب کی رضا کے لیے بیچ دیں۔ آمین یا رب۔ اور ہماری زندگی کا آخری دن سب سے بہترین دن ہو کہ جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی تھی، اور وہ مانگا کرتے تھے اس دعا کو، تو ہم سب کو اس کو حفظ کرنا ہے اور اپنے گروپس میں اس کو سنایا، بے شک 1 مہینہ لگا لیں، اگر ایک اس دعا کو آپ ضرور یاد کریں۔ اس لیے تھوڑی تھوڑی دعائیں ہم کور کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت لگائیں لیکن ان کو سیکھ لیں۔ اب یہ دعا ہے اللہم اجعل خیر عمری۔ اب عمری بھی آتا ہے اور زمانی بھی آتا ہے، عمری کے بجائے لفظ دونوں ٹھیک ہیں۔ آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک۔ یا اللہ، میرا بہترین زندگی کا حصہ میری زندگی کا آخری حصہ ہو، یعنی میری موت کے وقت، اور میرے جو سب سے بہترین عمل ہے نا اس کو میرا آخری عمل بنا دے، اور میری زندگی کا بہترین دن وہ ہو جس دن میں آپ سے ملاقات کروں، یعنی وہ دن میری عید کا دن ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیں اب ہم آئیں اس آیہ کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیہ نمبر 6، یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، کادح، کاف دال ہا سے، بہت تو محنت کرنے والا ہے، الی ربک، الی طرف، ربک اپنے رب کی، قدحن خوب محنت، فملاقیہ، لام قاف یا اس کی جڑ ہے، پھر ملنے والا ہے اس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔